السلام علیکم دوستوں، انسائٹ بائی موزم فخر میں خوش آمدید۔ لیکن خبر یہ ہے کہ دبئی اس وقت ایران کے لیے نیا اسرائیل بن گیا ہے، اور جس طریقے سے ایران اسرائیل کو ٹریٹ کر رہا ہے بالکل ویسے ہی جناب اس وقت متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور آج بھی ایران کی طرف سے دبئی میں مختلف مقامات پر اٹیک بھی کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قطر میں بھی ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا۔ ایران کی جانب سے تازہ ترین حملوں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ دبئی میں CIA کے ایک مرکز کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور یہ مرکز دبئی میں موجود تھا، اور اس مرکز کے ذریعے جو امریکہ ہے وہ اس ریجن کے مختلف ممالک کے بارے میں انفارمیشن جمع بھی کرتا تھا، اور اسی مرکز سے CIA کے ایجنٹ مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں اپنے نیٹ ورک کو قائم کر کے وہاں سے انفارمیشن بھی حاصل کرتے تھے۔ ایران کی طرف سے اس بات کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ کل رات کو دبئی میں جس 7 سٹار ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا تھا وہاں پر امریکی فوج کے ہائی رینکڈ کمانڈرز موجود تھے۔ یعنی ایران یہ بات باور کرانا چاہتا ہے کہ دبئی پر جو حملے کیے گئے ہیں وہ دبئی میں نہیں بلکہ دبئی کے امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے تھے، جہاں پر ایک جانب دبئی میں قائم انٹیلیجنس سینٹر کو یا اس کے مرکز کو تباہ کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی فوج کے اہم ترین کمانڈرز کو نشانہ بنانا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ بحرین کے دارالحکومت میں امریکی انٹیلیجنس سینٹر کو بھی ایران کی طرف سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو کارروائیاں ہیں ایران کی طرف سے وہ اب اور زیادہ شدید ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ اس وقت ایران کے جو عبوری سربراہ ہیں جن کا نام ہے جناب علی لاریجانی، ایکس میں اپنے ایک پیغام میں جناب علی لاریجانی کا کہنا تھا کہ جس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کل امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور ہمیں تکلیف دی، آج ہم ان پر اس قوت سے حملہ آور ہوں گے جس کا انہیں پہلے کبھی تجربہ ہی نہیں ہوا ہوگا۔ یعنی آج کسی بھی موقع پر ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جناب گھمسان کا رن پڑنے والا ہے، اور اتنی خوفناک لڑائی ہوگی کہ اس جیسے مناظر پہلے کبھی دنیا نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ اور اس پرسپیکٹو کے اندر اسرائیلی فوج کا ایک نیا اعلان سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اپنے تازہ ترین اپڈیٹ میں کہا ہے کہ اس نے ایران کی حکومت سے متعلق اپنے اہداف کو تہران کے قلب میں نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے فوجی انٹیلیجنس کی رہنمائی میں حملوں کی ایک نئی لہر کا آغاز کیا ہے ایران کے خلاف، اور اسرائیلی فوج کے اس اعلان کے بعد تہران کے مختلف علاقوں میں خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنائی گئی ہیں۔ اور نہ صرف یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ جناب دھماکے ہوئے ہیں، اور شہریوں نے تہران کے مختلف علاقوں سے یہ رپورٹس بھی بھیجی ہیں کہ ان دھماکوں کے نتیجے میں اچھا خاصا مالی نقصان بھی سامنے آیا ہے، اور جانی نقصان کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اسرائیل نے ایران کے سپریم لیڈر جناب آیت اللہ علی خامنئی صاحب کے خلاف کی جانے والی فوجی کارروائی کی جو ویڈیو ہے وہ بھی جاری کر دی ہے۔ اس کے چند مناظر آپ اس وقت اپنی اسکرین سے پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو مناظر ہے یہ انفیکٹ اسرائیلی ایئر فورس کے طیارے میں موجود کیمرے کے ذریعے اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے، جس میں یہ بات دکھائی جا رہی ہے کہ اسرائیلی طیارے اپنے ہدف کے قریب پہنچے، وہاں پر یہ جو کمپاؤنڈ تھا ایرانی سپریم لیڈر جناب آیت اللہ علی خامنئی صاحب کا، اس کے اوپر یکے بعد دیگرے حملہ کیا گیا، اور جو ارد گرد کا ایک پورا بلاک تھا وہ ان حملوں سے مکمل طور پر تباہ و برباد ہو کے رہ گیا۔ یہ مناظر بعد ازاں سیٹلائٹ امیجز میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی جو طاقت ہے اس کا اظہار کر رہا ہے یہ فوٹیجز کو دکھا کر، جس کے رد عمل میں پہلے ایران کی طرف سے میزائل فائر کیے گئے گلف کی طرف، متحدہ عرب امارات اور بحرین میں، وہاں پر جو امریکی اڈے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر ایرانی میزائلز نے ایک مرتبہ پھر تل ابیب اور حیفا پر اٹیک کیا، وہاں پر ان کو انٹرسپٹ بھی کیا گیا، اور کچھ میزائلز جا کر اپنے نشانے پر بھی لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی میڈیا کی طرف سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران میں مختلف مقامات پر کل اینڈ رن کا
جو واقعات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، یعنی حملہ آور آتے ہیں، اپنے ٹارگٹ کے سر میں گولی مارتے ہیں اور اس کے بعد وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ بات کہی گئی ہے کہ ایرانی پولیس کے انٹیلیجنس آرگنائزیشن کے سربراہ کو اسی طریقے سے قتل کر دیا گیا ہے۔ غلام رضا رضایان جو ہیں وہ اس سے قبل امیگریشن اور غیر ملکی شہریوں کی پولیس کے سربراہ، انٹیلیجنس اور پبلک سیکیورٹی پولیس کے سربراہ، ایران کی پولیس فورس کے جنرل انسپیکٹر کے ڈائریکٹر جیسے عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ ان کی موت کے بارے میں کچھ نئی تفصیلات تو جاری نہیں کی گئیں، البتہ یہ بات کہی گئی ہے کہ ایران میں اہم شخصیات پر جو حملے ہیں وہ تواتر کے ساتھ جاری ہیں۔ اسی طریقے سے یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ہلال احمر سوسائٹی کی عمارت اور تہران میں کئی ہسپتالوں کے ارد گرد بھی جو دھماکے ہیں وہ سنے جا رہے ہیں۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے انفیکٹ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ انفیکٹ ایران کے اندر یہ والی سوچ کو ڈیولپ کرنا ہے کہ موجودہ سسٹم اب جانے والا ہے اور نیا سسٹم آنے والا ہے، لہٰذا جو پرانا سسٹم ہے اس کی نان کمپلائنس کی جائے تاکہ نیا سسٹم آپ کو ویلکم کر سکے۔ اور یہ جو کوشش کی جا رہی ہے ایران کے اندر نئے سسٹم کو لانچ کرنے کی، میرا خیال ہے کہ یہی اس وقت امریکہ کے لیے سب سے بڑی درد سر ہے، کیونکہ وہ اس وجہ سے نہ تو جو سسٹم ہے وہ ہٹ پا رہا ہے اور نہ ہی جو پرانا سسٹم ہے وہ جا پا رہا ہے۔ اسی پرسپیکٹو کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جہاں پر یہ جو ایرانی سپریم لیڈر جناب آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد جو ایک ویکیوم کریٹ ہوا تھا، وہ جو ایک 3 رکنی جو کمیٹی کو قائم کرنا تھا وہ اب مکمل ہو گئی ہے، اور اس کے لیے ایران کی جو ایک اہم ان کی شخصیت ہیں ان کو نامزد کر دیا گیا ہے، علی رضا عرافی کو۔ یہ عبوری کونسل کے رکن کے طور پر منتخب ہو گئے ہیں، اور ان کے انتخاب کے بعد ایرانین پریزیڈنٹ اور عدلیہ کے سربراہ اور گارڈین کونسل ان تینوں کے اراکین پر مشتمل یہ جو ایک عبوری کونسل ہے یہ قائم ہو گئی ہے۔ اب اس عبوری کونسل نے ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کرنا ہے، اور اس کے بعد ہی یہ جو سلسلہ ہے وہ سٹریم لائن ہوگا، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ انتخاب کب تک ہوتا ہے۔ البتہ جو دھمکی علی لاریجانی صاحب اور اس کا جواب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سامنے آیا ہے، مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ آج اس حوالے سے کچھ زیادہ ہی دھماکے ایران میں ہونے جا رہے ہیں، یا ایران بھی دھماکے کرنے جا رہا ہے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات اور قطر میں۔ دیکھتے ہیں کہ جناب آج کی رات کون سی نئی قیامت اٹھاتی ہے۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔